گرامی قدر ناظرین و سامعین، جو بھی حضرت محترم ثناخان رسول اور ہمارے نہایت ہی عزیز محمد شہزاد مدنی صاحب اور جناب قاری خالد عثمان صاحب، آپ کے اس پروگرام میں جو روزانہ کی بنیاد پر اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، ان کی خدمت میں آج کے موضوع کے حوالہ سے مجھے علامہ مدثر حسین صاحب نے آگاہ فرمایا کہ ہمارے دوست جو موضوع گفتگو کے لیے رکھ رہے ہیں وہ ایثار اور محبت کا موضوع ہے، تو میں تھوڑی سی بات یہ عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ محبت جو ہے اپنے لغوی کی معنی کے اعتبار سے دل کی توجہ کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ کیا چیز ہے یہ لفظ محبت جو ہے نا، عربی کا لفظ ہے اور یہ بڑا استعمال ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، اور ہر ایک آدمی جو انسان ہے وہ حتیٰ کہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ بھی محبت کے جو علامات ہیں ان کو ظاہر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور واہ واہ واہ، انسان کے جو اعلیٰ اوصاف بیان ہوئے ہیں شریعت کی روشنی میں، وہ بھی یہ ہے کہ ایک جو اچھا انسان ہے اور بغض اور حسد سے بچا ہوا انسان ہے اور محبت کرتا ہے اور اس کا جذبہ محبت کا اس کے اندر زندہ ہے، موجود ہے، تو ایسا شخص جو ہے ایک صحت مند انسان ہے جو بیماریوں سے بھی بچا ہوا ہے اور نفس کے کودوں سے بھی بچا ہوا ہے۔ اس لیے محبت بنیادی طور پر دل کی توجہ اور یاد اور دل میں کسی چیز کا رسوخ کے ساتھ بیٹھ جانا، جو چیز بیٹھتی ہے وہ اس کی محبوب ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن ہونے کی حیثیت سے، مومن اور مسلم ہونے کی حیثیت سے ہماری جو محبت ہے حقیقی، اور جس سے بھی محبت کریں وہ کیسی محبت ہونی چاہیے اور کس سے محبت ہونی چاہیے، لغوی معنی کے ساتھ بیان کے بعد مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ محبت جو ہے اس کا ایک مومن کی محبت کا زیادہ تر مستحق جو ہے یا اصلی مستحق جو ہے محبوب حقیقی ہے، وہ کون ہے اور کیسی محبت ہونی چاہیے۔ آئے واہ 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 واہ، واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس موضوع پر میں آپ کے سامنے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام ہیں علم حدیث کے، ان کی سنن ابی داؤد شریف سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت، آپ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے اور فرمایا کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا ہے، یعنی تمہارے اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ الصلاۃ والزکوٰۃ، اور ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ الجہاد، کیا ہماری نماز اللہ کو زیادہ پسند ہے یا زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کو پسند ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احب
الاعمال الى اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. سبحان اللہ یعنی ماشاءاللہ. انکار نہیں فرمایا اس پر کہ نماز محبوب نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا. نہ یہ فرمایا کہ زکوٰۃ محبوب نہیں ہے، یوں نہیں فرمایا. اور نہ ہی یہ فرمایا کہ جہاد محبوب نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا. بلکہ اس انداز سے رسول پاک نے کلام فرمایا کہ ہاں یہ پسندیدہ تو ہے، لیکن آج جو سب سے پسندیدہ عمل بتانے تمہیں میں آیا ہوں وہ یہ ہے. سبحان اللہ کیا کہنے فرمایا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے اور دور رہے، محبت نہ کرے بلکہ بغض رکھے اس سے، کیونکہ محبت کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے بغض. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغض رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ غلط ہے. واہ 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 شاہ جی، رکھنا چاہیے ہے نا. سبحان اللہ. اگر تو خود اپنے لیے تو غلط ہے. فرماتا ہے سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جس سے محبت کرے اللہ کی وجہ سے کرے، اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ بغض رکھے، دشمنی رکھے، وہ بھی اپنے لیے نہ رکھے، اللہ کی خاطر رکھے، کرے. اللہ کے ہاں مومن کا یہ عمل سارے اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ سے محبت کرنا، اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ اللہ کے لیے محبت کرنا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. محبتیں جن کا حکم اللہ نے فرمایا ہے وہ ساری محبتیں نہ صرف جائز ہو جائیں گی، وہ جذبات ہمارے ٹھیک ہوں گے، مثبت ہوں گے، بلکہ وہ عبادت بن جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبتوں پر بھی اجر و ثواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ترتیب سے آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ. وہ لوگ جو ایمان کامل رکھتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں، اپنے رب سے کرتے ہیں، اپنے مالک و خالق جل وعلا سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی محبوب حقیقی ہے، اور جس سے بھی محبت ہے وہ اللہ کی خاطر ہے. پھر کیا کہنے. اشد، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شدت ہونی نہیں چاہیے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرو. چاہیے وہاں شدت ہو، محبت میں بھی شدت ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو کام ہو ڈھیلا ڈالا ہو. اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دے رہا. فرمایا مومن بندے بڑی شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. میں محترم عزیز القدر جناب شہزاد مدنی صاحب اور قاری خالد عثمان صاحب کو مخاطب کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے دوسرا موضوع رکھا ہے ایثار کا، ٹھیک ہے، اور ایثار اور محبت آپس میں لازم و ملزوم ہے. یاد رکھنا ایثار ہوتا ہی تب ہے جب محبت ہو. کیا کہنے. ہے محبت کا، اور علامت صادق ہے محبت کی. کیوں کہ یہ محبت ہی ہے کہ جس کے لیے بندہ اپنی جان کا بھی ایثار کر دیتا ہے. یہ محبت الہی ہے جس میں اپنا پسندیدہ مال کمایا ہوا، ٹھیک ہے، جی. نااہل کو
जान से भी ज्यादा माल से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह जी हाँ, हाय हाय हाय। कहने लगे वाह वाह, आज पर सफर करते हुए पैसे साथ नहीं रखता। मैंने इसलिए हम्म, कहने लगे खुदा न खासा हादसा हो जाए तो पैसे भी जाया हो जाएंगे। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जब तू खुद ही नहीं रहेगा तो फिर माल का क्या मामला है? वाह वाह अल्लाह तो अकबर, ये है कि हम मर जाएंगे माल ना मरे। लेकिन वाह वो बंदे अल्लाह अकबर, नॉर्मल बंदे हैं ना, वाह जिनके ज़हन सही हैं, वो जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, माल को अल्लाह दूसरे नंबर पर रखते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने कुरान में भी फरमाया जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, के जान और माल के साथ, यानी माल जो है ना वाह उसको वाह अल्लाह ताला ने जान के बाद रखा है। वाह 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 वाह, ठीक है, बात है। माल क्या ज्यादा अजीज ना हो बल्कि जान अजीज हो। माल अगर जान पर कुछ बन जाए ना तो फिर माल लगा दो लेकिन जान बचाओ। वाह मगर मोहब्बत के सदके जाऊं, वाह रे हाय। मोहब्बत के, ना जान वाह बचाने वाह, पे बंदा रहता है, ना माल बचाने पे रहता है, ना वतन बचाने पे रहता है, ना वाह औलाद वाह, बचाने पे रहता है। सुभान अल्लाह, महबूब सुभान से अल्लाह, मोहब्बत हो जाए और महबूब की रजा का पता चल जाए कि इस बारे हाँ। में महबूब राजी है, तो बेटे सगे बेटे की गर्दन पर छुरी रख देता है। हाय हाय क्या हाय कहने, वाह वाह वाह, वाह 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 पसंदीदा क्या कहने, माल क्या कहने, अल्लाह अकबर अल्लाह के नाम पर लुटा देता है, वतन को छोड़ देता है। मस्कन से इंसान को मोहब्बत होती है, मस्कन को छोड़ देता है, वतन को छोड़ देता है, जितनी तभी मोहब्बतें हैं सबको कुर्बान कर देता है। और फिर महबूब हकीकी की रजा के लिए वो कोशिश करता रहता है, चाहे जान जाए, चाहे माल जाए, चाहे औलाद जाए, कुछ भी हो जाए, वो महबूब हकीकी की रजा को, उसकी पसंद को सब पर तरजीह दे देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या ये है कहने जी, क्या का कहने, ताल्लुक मोहब्बत के साथ। अच्छा, अब ये देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनो मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मोहब्बत करने वाले बनो, और ला तबागजू, बुग़्ज़ करने अल्लाह वाले न अकबर, बनो, ला वाह तहासद, वाह, हसद करने वाले न बनो। क्यों? ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन बेशक, वाह शान नहीं, वाह, क्यों? ये लईम लोगों की खसलतें हैं, अल्लाह अकबर, लोगों की खसलतें हैं कि वो हसद करते हैं, वो बुग़्ज़ करते हैं, वो किसी की नुकसान का सोचते हैं। और जो अल्लाह के हबीब होते हैं वो करीम होते हैं, ना वो बखील होते हैं और ना ही वो लईम होते हैं, वो करीम अल्लाह होते हैं और सखी होते हैं। ये वाह सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, अल्लाह शानहू के प्यारे हबीब ने फरमाया, रब ताला ने हसद करने वालों को और बुखल रखने वालों पर रब ने जन्नत के दरवाजों को, और काफिरों और मुशरिकों पर अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, उन पर अल्लाह जन्नत अकबर, हराम कर दी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन किराम के लिए और आपस में मोहब्बत करने वालों के लिए बुग़्ज़ और नफरत करने वाले पर दरवाजे और बुखल वाले पर दरवाजे जन्नत के बंद कर दिए हैं, और मोमिन अल्लाह और मोहब्बत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने दरवाजे खोल दिए उन पर। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में मोमिन के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। ये गौर करना, इस हदीस पर सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है अल्लाह अकबर। कि कोई शख्स ला तदखुल जन्ना, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहां तक तो मेनू कि तुम ईमान कामिल रखो। अब सुनो, ईमान कामिल हुजूर किसको कह रहे हैं? और तुम मोमिन का हरगिज नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोमिनों में मोहब्बत का रिश्ता ना हो। जब मोमिन दूसरे मोमिन से कामिल हो जाएगी तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा, और जब तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा तो मोमिनों से, इंसानों से मोहब्बत करने वाले मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला उसका ठिकाना और उसका मकाम जन्नत में फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बयान फरमा दिया कि बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मोहब्बत वाला ना हो।
واہ 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 کس کس کے ساتھ ہو اندازہ کرو، کس کس کے ساتھ ہو. یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جن میں خارجی فتنہ سب سے زیادہ ہے، نجدی ٹولہ، وہ کہتے ہیں کہ محبت صرف اللہ سے ہو، کسی اور سے نہ ہو. ہم نے کہا کہ اگر اللہ یہ فرما دے نا، تم ملا نہ یہ کہو، اللہ کہہ دے تو واہ 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 ہمارا ایمان ہے. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ. اور میں یہ بات چونکہ محبت موضوع ہے لہذا میں لڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں چیلنج سے کہتا ہوں، واہ وہ عالم، حافظ، قاری، پیر، مولوی، شرق کا ہو، غرب کا ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو، قرآن اور حدیث سے مجھے یہ بات نکال کے دے کہ بغیر اللہ سے کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے، منہ مانگا انعام دے مجھ سے، میں اعتراف بھی کروں گا کہ ہم نے داڑیاں سفید کر لی مگر ہمیں قرآن سنت کا پتہ نہیں چلا. اللہ یہ اعتراف اللہ اکبر. قسم. لیکن اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اللہ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمانے کے بعد یہ فرمایا ہے کیا کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کر اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے محبت کر. واہ 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 ہمارا واہ سورہ واہ واہ. کیا کہنے توبہ سے میں تمہیں یہ مضمون نکال کے دوں کیا حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتح اللہ بامرہ واللہ واہ 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 الفاسقین. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ شاہ جی، واہ جی واہ ہر واہ چیز سے پڑھ کر مجھ سے محبت کر اور پھر میرے رسول جناب محمد رسول اللہ سے محبت کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس پر بھی مضمون ختم نہیں ہوا. دیکھو رسول پاک کا فرمان دیکھو، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں جامع ترمذی سے اور بخاری شریف سے بھی. رسول پاک فرماتے ہیں احب اللہ وما یغزوکم، محبت کرو اللہ سے، وہ تمہارا الہ ہے، تمہارا رب ہے، ہر نعمت تمہیں دیتا ہے، تمہارا رب ہے، پالن ہار ہے. اور پالن ہار جو بولتا ہو نا اگرچہ مجازن، اس سے تو جانور بھی محبت کرتے ہیں جو ان کو چارہ کھلاتا ہے. واہ 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 اللہ اکبر. واہ واہ واہ. یا اس کی عبادت نہیں کرتے ہو یا پیار کے ساتھ اس کے سجدہ نہیں کرتے ہو یا اس کو یاد نہیں کرتے ہو. جس جانور کو تم چارہ ڈالو اگر وہ تمہارا بوجھ نہ اٹھائے تو کہتے ہو یہ جانور بڑا بد اصل ہے، چارہ کھا جاتا ہے پوری کھرلی بھری ہوئی، اور ڈیوٹی کے وقت یہ محبت کا ثبوت نہیں دیتا. اللہ اکبر. تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا 5 مہینے تک، اللہ. اور جو اللہ تمہارا تدریجن وہ تمہارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ہر چیز تمہیں دی ہے. جب اس کی کہنے پر نہ روزہ رکھ سکو، نہ نماز پڑھ سکو، نہ اس کے کہنے پر اطاعت کر سکو، نہ اس کا ذکر کر سکو، نہ اس سے امید کامل رکھ سکو، نہ اس کا خوف اپنے دل میں رکھو، نہ اس کے لیے ایثار پیدا کرو. جب وہ کہتا ہے مال خرچ کرو فقراء پر تو تمہیں مال سے پیار ہو جائے، تو فرمایا پھر اپنے کے بارے میں سوچ لو کہ تم نے کیا فطرت اپنائی ہے. جب جانور تمہاری اطاعت نہیں کرتا، ایک گدھا تیری بات نہیں مانتا تو چھانٹے بھی برساتا ہے اور کہتا ہے تیری ماں اچھی نہیں تھی، تیرا باپ اچھا نہیں تھا. اللہ اکبر. خدا سے کی محبت میں شح نفس کا شکار ہو کر کچھ بھی خرچ نہ کر کے تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں مال بچا لوں اور اللہ کے حکم کو ٹال دوں؟ اللہ اکبر. یہی محبت کی آزمائش ہوتی ہے نا، محبت ایثار پہ لاتی ہے. جب سارا کیا کہنا ہے. اللہ اکبر. جھاڑو پھیر کر حضور کے قدموں میں لے آئے تو بتا رہے ہیں نا یا رسول اللہ محبت اس درجہ ہو گئی ہے کہ گھر میں اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام رکھا آیا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت اس کو کہتے ہیں. محبت عمر فاروق کی دیکھو، محبت عثمان غنی کی دیکھو، ایک اشارہ اے نا عثمان کدھر ہے؟ فرمایا یہ سارا رومیوں سے لڑنا جا رہا ہوں، لشکر کیا ہے، نہ کھانے پینے کی چیز ہے، نہ سواری کی کوئی چیز ہے، نہ اسلحہ ہے. یا رسول اللہ یہ غلام تیار ہو گئے ہیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، تو یہ غلام عثمان تیار ہے، سارا سامان حرب، کھانا پینا، سواریاں یہ عثمان کے ذمے ہے.
سبحان اللہ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، محبت میں ہم بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن جس نے کامل محبت دیکھنی ہو وہ عثمان کو دیکھ لے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا کو دیکھ لے۔ کیوں؟ واہ، خیبر کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ قبوس، تو نبی علیہ السلام نے جان کی بازی کے لیے کس کو بلایا؟ اینا علی، اینا علی، علی کدھر ہے؟ تو صرف مال کی قربانی نہیں ہوتی، جان کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، کیا کہنا ہے۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا علی یہ جھنڈا پکڑ اپنے ہاتھ میں، یہ رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کو دوں گا، محمد جھنڈا اس کو کل دیں گے، اس کے ہاتھ پر فتح بھی ہوگی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا کامل اور رسول سے محبت کرتا ہو، یحب اللہ و رسولہ ویحبہ اللہ و رسولہ، میں قربان جاؤں جو اللہ کا سچا عاشق ہے، اللہ کے رسول کا سچا عاشق ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، یحبہ اللہ و رسولہ، وہ میرا عاشق نہیں ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ اس کے بعد اور تمہیں اللہ اور رسول نے نہیں لگایا، بلکہ اللہ اور اللہ کا رسول خود بھی محبت فرمانے والے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور میں نہ کروں تم سے محبت، نہیں، فرمایا علی ایسا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ علی سے محبت کرتا ہے، کرتا ہے، اور رسول گرامی علی سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب ہے مومن صرف محب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے رسول کا محبوب بھی بن جاتا ہے، جس کے ساتھ کچھ کیا کہنا ہے۔ اور ہم تو مولا علی کے غلام ہیں، ہم تو عثمان پاک کے غلام ہیں، ذوالنورین کے، حضرت پاک کے غلام ہیں، ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، اور وہ امام ہیں، محبت کرنے والوں کے امام ہیں، ہر رنگ میں ایثار کر کے محبت کر کے دکھا دی۔ اور میں قربان جاؤں گرامی قدر حضرات، یہ محبت کس کس سے ہو؟ محبت کس کس؟ ابھی ہمارے یہ ناسمجھ لوگ جو درس دیتے پھرتے ہیں کہ محبت تو ہو، ضروری بھی ہے، لیکن صرف اللہ سے ہو، یہ کیا ہے؟ تم ادھر بھی محبت کرتے ہو، داتا صاحب سے محبت کرتے ہو، غوث پاک سے بھی محبت کرتے ہو، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہو، اہل بیت، یہ کوئی تمہارا دل ہے یا کوئی سرائے ہے کہ جس میں تم نے بسا رکھی ہیں؟ اور میں نے کہا ہمارا دل جو ہے دل ہے، دل ہے، لیکن یہ نبی کا دل نہیں ہے کا شکار ہے۔ وہ ساتھ قلبی میں مومن کا جو دل ہے نا، وہ سمندروں سے بھی بڑا ہے۔ اتنا بڑا جس کو پھاڑ کے ڈاکٹر شہر یار 2 ٹکڑے کر کے ادھر رکھ دیتا ہے، پھر بائی پاس کرتا رہتا ہے، اتنا سو دل ہے، سمندروں سے بڑا کیسے ہے؟ ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے پھر آپ معرفت والے بندے نہیں ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی شیر خدا کے ایک فرمان کا ترجمہ کیا اپنے شعر میں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی، بلکہ ایک شعر کا ایک مصرع اور بھی بتاؤں گا جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت تنگ ٹہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی۔ اور سمائے ایک مومن کے قلب میں سما جائے اس کی جلوے اور اس کا نور۔ اب بتاؤ عرش اعظم اتنا بڑا ہے جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک ولی کامل اللہ کے محب اور اللہ کے عاشق کا جو دل ہے اس میں اس کے انوار کے جلوے سما جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ گرد و نواح کے، ماجے کے اور باری کے علاقے کے جٹوں کو سمجھ نہ آئے نا بریلی والے کی، ہنگ میں لیٹے ہوئے سلطان العارفین کے قول کو سمجھ لے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے دیا جائے
विच्चे छेड़े विच्चे वंज मुहाने हूँ। अब आपको दिल के वुसअत के सामने मांद पड़ जाती है। क्यों? जो जलवा महबूब को उठा ले, तूर जैसा पहाड़ जिसके जलवे को नहीं उठा सका, उसके जलवे उठाए हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफात के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जलवाए जात को उठा लिया। क्या कहने है फरमाया एक सजदे से दूसरे सजदे में नहीं जाता जब तक मैं अपने महबूब के जलवे को देख नहीं। क्या कहने सुभान अल्लाह। क्या चीज होता है? और जो इनसे बेखबर दे और सुखन शनास नहीं दिल बरा खता जास, और मरा नहीं आज ले उनकी पना आज मदद। वो कहते हैं इरफान शाह सानू रिंज होता रहना हर वेले। रिंज इस तो होना कि जालिमो मौत तो पहले पहले ही दूर कर लो, चमका लो, रश करें कि ये तो हुजूर का गुलाम आ रहा है जिसका अनवारे इलाही से भी मुनव्वर है और अनवारे रसूल से भी मुनव्वर है। और फिर याद रखो, माँ से मोहब्बत के साथ, कौले लय्यन के साथ, कौले करीम से बात हुक्म है, माँ से, बाप से, अकरबा से। हुजूर फरमाते वो काते रेम है जिसको अपनों के साथ मोहब्बत नहीं होती। मेरे पास इस वक्त भी मौजूद है अल मुख्तारात मिन सहा, उसमें ये लिखा है, हुजूर फरमाते हैं मैं क़यामत को उसकी शफाअत ही नहीं करूंगा जिससे अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है, से मोहब्बत नहीं है। वो काते रेम है और काते रेम पर मेरी शफाअत हराम है, मैं उसकी शफाअत नहीं करूंगा। जिसने माँ बाप की कदर की, उनकी इज्जत की, उनसे मोहब्बत की, वो आए खिलते हुए चेहरे के पास साथ मेरे पास आए, मैं भी खिलते हुए चेहरे के साथ उसके मिलूंगा, मुतबस्सम चेहरे के साथ, और मेरे रब भी उसके साथ मुतबस्सम चेहरे के साथ मिलेगा। जिसने माँ को राजी किया और उनसे साथ मोहब्बत की और कौल लय्यन के साथ, कौल करीम के साथ उनके साथ बात करता रहा। गिरामी कदर हजरात, मोहब्बत सिर्फ अपने नफ्स के लिए हो वो काबिल अजर नहीं है। या जैसे हमारे बैंकों में कहते हैं जी हफ्ते अखलाक मना रहे हैं, ये हफ्ते मना के इज़हार करते हैं ना, ये नहीं। जो अल्लाह के लिए करते हैं वो वीक नहीं मनाते, ना वो कोई महीना मंथ मनाते हैं, ना कोई डे मनाते हैं। अखलाक का, मोहब्बत का डे नहीं मनाते। एक दिन लव का दिन है, वैलेंटाइन डे है, और मैं क्या डे नहीं, ये क्या कर रहे हो? मोमिन की तो सारी जिंदगी ही वैलेंटाइन है। बेशक बेशक, वाह वाह, एक दिन मनाते हो ना, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। एक दिन मनाते हो। मोमिन पैदा होता है, मरने के दिन तक अपने रब से भी मोहब्बत करता है, और रब जिस मोहब्बत का कह रहा है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने मोहब्बत का हुक्म फरमाया और फरमाया रसूलुल्लाह ने, अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम्हारा रब है, पालनहार है। और दूसरी मोहब्बत सुन लो, अल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो, मोहम्मद से, अल्लाह से मोहब्बत करो। क्यों? इस बात से कि मैं तुम्हारे रब का, जो तुम्हारा महबूब है ना, मैं उसका महबूब हूँ, वो मुझसे, उसकी वजह से मेरे साथ प्यार करो। और क्या फरमाया, अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सारे अहले बैत से भी मोहब्बत करो। अब मुझे कोई बताए जी, चाहे वो फिरोजपुर रोड पर मदरसा बनाया हुआ हो, अल्लाह ठीक है जी, फिरोजपुर रोड पर हो या शेरा वाले गेट में हो, मुझे बताए कि हुजूर गैर अल्लाह से मोहब्बत का हुक्म फरमा रहे हैं। आप जो इतने मतलब गलत आयात का मतलब निकालते रहते हो कि मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए,
ओए अल्लाह से होनी चाहिए, और अल्लाह जिसके लिए फरमा रहा है उससे भी होनी चाहिए। हाय हाय क्या कहने, क्या वाह, कहने, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। दूसरे से मोहब्बत होती नहीं ना, वो गैर होता है रब का। इससे वाह, रब वाह। कहता है कि मेरे रसूल को चाहो, तो वो गैर कब रहा? वो तो रब हाय, करवा रहा है। ना करोगे तो शैतान बन जाओगे, क्योंकि रब ने हाँ। जब सजदा करवाया आदम अलैहिस्सलाम जिन्हें नहीं किया वो शैतान बन गए। अल्लाह, अब रब ही कहे कि निरा कल्ला मुझे ही ना बसा लो दिल में, मेरे साथ मेरे रसूल को भी बसाओ, क्योंकि दिल की तवज्जो ही माना है ना मोहब्बत का। बेशक बेशक, वाह वाह। समझ आई कि आपको कि नहीं आई? बंदगाने खुदा, अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल की मोहब्बत रखोगे अकेले कैसे? क्यों? मोहब्बत अकेले अकेले मेरे रसूल आएंगे नहीं तुम्हारे दिल में मुनव्वर करने। क्यों? रसूल को अपने अहले बैत प्यारे हैं, वो उनके बगैर नहीं आएंगे, लिहाजा अहले बैत को भी सजा लो अपने दिल में। क्या अल्लाह, कहने, क्या कहने। वाह, ठीक है। और साहबा से हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया साहबा जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो मेरी मोहब्बत की वजह से करेगा। सही हदीस पेश कर रहा हूँ। वाह, 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 वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो तुमसे मोहब्बत करेगा मेरी मोहब्बत की वजह से, और जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा ना, तुमसे क्यों बुग़्ज़ रखता है? वो मेरी वजह से बुग़्ज़ रखता है, क्योंकि तुम मेरे नासिर हो, तुम मेरे मददगार हो। उनको गुस्सा वाह असर वाह। तुम पर नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट कह नहीं सकता। ये हुजूर ने ये बात खोल दी कि साहबा से जो नफरत करता है या बुग़्ज़ रखता है, हुजूर फरमाते वो मेरी वजह से रखता है, और जो तुमसे मोहब्बत करता है वो भी मेरी वजह से मोहब्बत करता है। अल्लाह वाह वाह, अल्लाह, क्या अल्लाह। कहने, क्या कहने। अब क्या नतीजा निकला दोस्तान अजीज? नतीजा ये है कि सहाबा इकराम से मोहब्बत, हुजूर की ताल्लुक से, अहले बैत से मोहब्बत, हुजूर के ताल्लुक से, हुजूर से मोहब्बत, अल्लाह के ताल्लुक से, अपने माँ बाप से मोहब्बत। किस लिए? हुक्म खुदाबंदी है, हुक्म खुदाबंदी है। माँ बाप हमारे हैं, लेकिन तभी मोहब्बत से नहीं, अल्लाह की मोहब्बत से। और वाह, फिर वाह। बेशक। कि जो भी देखो, मैं इस हदीस पाक को पेश करके मैं समझता हूँ कि शायद फॉर्मेलिटी सारा इतना वक्त का हो, मैं अकेला नहीं टाइम लेता हूँ। साहब सारा वक्त सब टाइम आपके आपका हुजूर, आज हम आपकी सारा ज़ियारत और वक्त आपके लिए हुजूर, सारी दुनिया आपके लिए मुतवज्जे करवाई हुजूर, ताकि वाह, सारी वाह, ये वाह। जो बहन की गुफ्तगू लोगों तक पहुंच सके। सिर्फ आबाद आपका हो, वक्त है। याद रखे और खुश रखे। ये हदीस पाक सुन लीजिए। आज हमें लोग ये भी कहते हैं मोहब्बत की तो बात करते हैं, पर अल्लाह से मोहब्बत बात नहीं करते। ये कभी दाता साहब से मोहब्बत की बात, गौस पाक की मोहब्बत की बात, कभी ये अपने पीर मुर्शद से मोहब्बत की बात, ऐसी बातें करते रहते हैं। तो मैं पूछता हूँ, ये अगर फजूल काम है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो हमें करना नहीं चाहिए। क्यों? कि हम कोई फजूल लोग थोड़े हैं कि जिस काम का फायदा ना दुनिया में हो ना दीन में हो, तो अपना वक्त बर्बाद करते रहे। हमें एहसास है, हमें इस बात वाह, का वाह, वाह। टाइम क्या कीमती है, कहने। बड़ा कीमती है। लेकिन आप भी देखें कि आप कितनी फजूल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपसे मैं मेरा मतलब इस वक्त वो खास फिरोजपुर रोड वाले हैं वाह, या वाह, वाह। मंसूरे वाले हैं। आपसे मुराद ये नहीं जो स्क्रीन पर मुझे प्यारे रसूल की मोहब्बत के हीरे नजर आ रहे हैं। इस बात के मुखातिब नहीं होते जब थोड़ी थोड़ी हजामत साथ चलती रहे, क्योंकि कोरोना में नाइयों की दुकानें भी बंद है, हजामत भी हमें ही करने पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, कहने। वाह शाह जी, बहुत खूब। समझ आ गई? और वाह, ये भी वाह, वाह। साथ साथ अर्ज करता चलूं दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये भी अर्ज करता चलूं कि कोरोना से निपट लेंगे। कोरोना इतना खतरनाक नहीं है। हाय, कोरोना ज्यादा से ज्यादा भी असर करेगा तो मार ही डालेगा ना, लेकिन हाय, ईमान नहीं छीन सकता कोरोना। हाय, 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 ये कोरोना से भी बुरा वायरस है, मैं जिसको मुखातब कर रहा हूँ। हाय, 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 ये लड़ गया ना, ये वायरस हाय, अगर लग गया हाय, तो हाय। मौत भी आराम हो जाएगी। जब ईमान नहीं रहेगा तो मरने का फायदा तो नुकसान का। वाह, वाह, वाह शाह जी, बहुत वाह खूब। वाह वाह, क्या कहने, वाह, वाह, क्या वाह, कहने। क्या बात। लिहाजा कोरोना से जितने आप एहतियाती कर रहे हो ना, इसके लिए एक मास्क ऐसा भी बनाओ कि हाय, जो हाय, सीधा वायरस को रोक सके, ऐसा मास्क चढ़ा हाँ लो। हाँ, हाय, हाय, तुम्हारे हाय, करीब पहुंच सके, ना गुस्ताखे साहबा पहुंच सके, ना गुस्ताखे हुसैन और ना गुस्ताखे आले अली पहुंच सके। इतना खतरनाक वायरस है रफ्जियों का भी और खारजियों का भी, कि अगर ये तुम्हारे करीब जो है कब्र की तरफ जाने का भी हराम हो जाएगा।
موت بھی حرام ہو جائے گی, فائدہ ہی کوئی نہیں. اس لیے کرونا لازمن میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن کرونے سے بھی زیادہ گستاخ وائرس سے بچو. اس وائرس سے بچنا بہت ضروری ہے. اب میں اپنے عمل کی توجیہ حدیث پاک سے دلیل سے پیش کر رہا ہوں. کیا ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں, ہم اللہ کے ہر ولی سے محبت کرتے ہیں, محدثین سے محبت کرتے ہیں, مفسرین سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے وہ بندے جو ابھی فسق میں مبتلا ہیں ان کو بھی خدا کی قسم ہم نیکی کی راہ بلاتے ہیں تو محبت سے بلاتے ہیں کہ امت محمدیہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے اعمال سے بچا لے کہ جن اعمال کی وجہ سے کل کو وہ اپنے پیارے رسول کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں. جیسے وہ کیا شعر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, یا اللہ میرے پاک اللہ تو غنی از ہر دو عالم, ہر دو عالم من فقیر. واہ واہ واہ, روزے ادھر ہائے منتظر, منتظر. واہ 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 واہ. گر تمہیں بینی حساب تو بھی بینی حسابم آئے مصطفیٰ پنہا بگی. ہاں بگی. واہ واہ واہ. کیا کہہ رہے ہیں, آئے ہائے. یعنی وہ کہتے ہیں مجھے شرم خدا سے بھی شرم رسول مارے جا رہی ہے. یا اللہ پکڑ لینا میرے والی کی نگاہ کے نکاح سے چھپا کے میری بارگاہ میں سرے نیاز جھکا کے کھڑا ہو جاؤں گا, پر رحمت للعالمین کے کیسے نظر ملا سکوں گا کہ یا رسول اللہ آج میں نے آپ کو شرمندہ کر دیا. کیوں کہ رسول کا امتی جب اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائے تو شرمندگی مصطفیٰ کو بھی ہوتی ہے نا. یا اللہ بے شک پکڑ لینا, پر حضور کی راہ سے بچا کے پکڑنا تاکہ میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کر دوں. اللہ اکبر. کیا کہنے, محبت کے جذبات کتنے نازک ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے. محبت بڑی نازک ہوتی ہے, اس طرح ہتھوڑا مارکا نہیں ہوتی جیسے یہ فتوی جاری کرتے رہتے ہیں. ان کو کیا پتا اس بات کا, یہ بے خبر لوگ ہیں, انہیں محجوب لوگ ہیں. داتا صاحب نے انہیں کو محجوب فرمایا ہے اور پھر کشف المحجوب لکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے محجوب. بڑا حجاب تو ان پر ہے, کلمہ پڑھ کے جن کو سمجھ ہی نہیں آئی مقام رسول کیا ہے اور محبوب کیا کہتے ہیں. آئیے حدیث کی طرف. عن معاذ ابن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی. والے امام دار الحجرہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور لطف کی بات, علامہ مقصود قادری صاحب دل پھیرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ امام بن انس نے اس حدیث پر جو عنوان ترجمۃ الباب لکھا ہے نا, وہ کیا ہے, باب ما جاء فی المتحابین فی اللہ. ترجمہ یہ لکھ دیا کہ یہ باب میں لے آیا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ فرماتا ہے یقول اللہ, یعنی قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا یعنی حدیث قدسی ہے, میری محبت لازم ہو گئی, واجب ہو گئی اللہ میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں پر. اللہ اللہ آپ کے دھیان نہیں گیا. واہ 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 شاہ جی, کیا بات. سے ٹھیک ہے جی. بسم اللہ حضور, بسم اللہ. سارا دھیان. میں تو چل رہا ہوں بریڈ فورٹ سے, بریڈ فورٹ سے جاتا ہوں لاہور. جی خاص عرس کے دنوں میں کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی کوئی دوستوں سے ملنے آئے ہیں, کوئی تقریریں ہیں. میں نے کہا ہاں آتا رہتا ہوں تقریروں کے لیے, پر آج آیا ہوں داتا صاحب کے لیے.
دور سے اسپیشلی آیا ہوں. ایک منہ پھٹ سا آدمی میرے ساتھ بس ہیں جی دادا صاحب کے لیے آنا جائز ہے, حال جائز ہے, اللہ سے آنا جائز ہے. اللہ ہاں میں نے ایک حدیث قدسی پڑھی ہے, امام مالک بن انس تو امام بخاری سے بھی پہلے کے امام ہیں نا حدیث کے. واہ 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 اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے جو اللہ کے بندے سے اللہ کی محبت میں ملنے, یعنی ان کی محبت آپس میں نہ لالچ کی ہو نہ رشتہ داری کی ہو. باقاعدہ دوسری ماجہ میں موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے. واہ 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 کی وجہ سے نہیں آیا, کوئی اللہ قرض لینا دینا نہیں تھا جس کے لیے آیا, کوئی سودا لینا دینا نہیں تھا, صرف اللہ کی محبت میں آیا کہ میں اللہ کے بندے سے. کیا کہنا ہے. اس کے اللہ فرماتا ہے میں کیا کرتا ہوں, فرمایا میں اپنی محبت اس شخص کے لیے واجب کر دیتا ہوں, واجب کر دیتا ہوں, سبحان اللہ. واجب ہے, واجب لازم و واجب ہے اس کے لیے. کیا اللہ محبت میں میرے بندوں سے بھی ملتا ہے کہ وہ بھی عاشق ہے رب کے, تو میں ملوں ان سے جا کر, شاید میرے عشق میں بھی اضافہ ہو جائے. اس قرض سے تو ملتا ہے, جا میرے بندیا میں نے واجب کر دیا تم پر, میں نے اپنی معرفت کا تحفہ اور محبت کا تحفہ تمہیں عطا فرما دیا. اب سنو, میری محبت میرے خاطر جی والمتجالسین فیہ, والمتجالسین فیہ, یہ صحیح حدیث کے لفظ پیش کر رہا ہوں. واہ 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 واہ. آج کل کہتے ہیں یہ کیا سنتے رہتے ہو, رات بھر حضور کی نعتیں سنتے رہتے ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا حضور سے محبت فرض ہے نا, تو حضور کا محبت بڑھانے کے لیے ذکر فرض ہے. ہم گئے گناہ کیا کیا, اس سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے لیے جلسہ کر رہے ہیں, متجالس ہو رہے ہیں, مل بیٹھے ہیں. اور مولانا مدثر اور مولانا مقصود صاحبان, آپ امریکہ میں ہو, میں برطانیہ میں ہوں, شہزاد مدنی صاحب اور قاری صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. تو ہم سارے جو متجالسین ہو گئے ہیں تدبیر پر, تو آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں آپ کو, کہ اس سے غرض اگر ایک ٹکا بھی ہو تو اللہ ہمیں ایمان ہی نصیب نہ کرے, اور صالحین میں بیٹھنا ہی نصیب نہ کرے. واہ واہ شاہ جی کیا بات. اگر اپنے بندے کو ادراک ہی نہ ہو اپنا کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو پھر وہ بندہ غافل ہے. سمجھو پھر لذت آئے گی سننے کہ ہم متجالس ہیں, ایک پیج پہ آ کے بیٹھے ہیں اور شرط کو ملا دیا. اور مغرب, اقصی مغرب میں امریکہ ہے اور مڈل میں میں بیٹھا ہوں برطانیہ میں. اللہ تو چڑھدا لاگا ایک کر دیا ہے ہم نے میں. یہاں کو محلے میں چلا جائے, دوسری طرف شہزاد مدنی نعت پڑھ رہے ہیں, سرکار کی ہے, تو کوئی بندہ چلا گیا کہ کیا کرے, غیر اللہ کے لیے جا رہے ہو, شہزاد مدنی سننے جا رہے ہو. انہوں نے کہا شہزاد مدنی سننے نہیں جا رہے, ان کو اپنی گیت تھوڑی گا رہے ہیں, وہ تو محبوب گا رہے ہیں. جب وہ محبوب خدا کے گیت گا رہا ہے اور اللہ کے گیت گا رہا ہے, حمد بیان کر رہا ہے, ثنا بیان کر رہا ہے اور نعت بیان کر رہا ہے, تو وہ شہزاد کی محفل نہیں ہے, محفل ہے جس میں جانے والوں پر اللہ اپنے محبت واجب کر دیتا ہے. ہماری خالد عثمان صاحب, آپ نے اس بار کا بھی لفظ لکھا, آگے سن لو, والمتزاورین فیہ. ذکر نہیں ہو رہا, ذکر نہیں ہو رہا, میرا یہ سن لیا کہ فلاں جگہ اللہ کا بندہ ہے. حضور فرماتے ہیں والمتزاورین فیہ, جو اللہ فرماتا ہے جو میرے لیے ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کو گئے. اللہ کے نیک بندوں سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے کیا غرض ہے, ہم کہتے حضور غرض صرف آپ کی زیارت ہے. سونے کئی لوگ جل بن جاتے, یہ کیا بندے کو دیکھے گئے,
میں نے کہا یہ حضور فرما رہے ہیں آئے وہ ملنے والے اللہ کی محبت میں مل رہے ہیں اور غرض کوئی نہیں. واہ واہ بے شک بے شک اللہ نہ کو دینا ہے اور اللہ اکبر. فرض ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھیں گے. اللہ فرماتا ہے جی اس طرح ایک دوسرے کی زیارت کے بندے آتے, بندے بندے واہ 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 بندے اس طرح کی زیارت کے لیے آتے ہیں. میں نے اپنی محبت ان کے لیے واجب کر دی. کیا کہنا مالک میں موجود ہے. اچھا آخری وہ ایثار کے حوالے سے والمتبازلین فیہ, آئے ہائے متبازلین کیا کہنا آئے ہائے آ گیا میرے لیے جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. واہ 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 بازل کس کو کہتے ہیں؟ انفاق کو, خرچ کرنے کو. جو خرچ کرتے ہیں میرے لیے, روٹی پکائی ہے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے نفاق میں. وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ آئے دوسرے بزرگ سے ملنے کے لیے. اللہ کے دوست آپس میں ملاقات اللہ کے لیے کرتے ہیں. کیا مطلب کہ بھائی اگر اوڑے اوڑے دکھ نہیں آنا تو بامبڑ بڑھ لئیے تو بامبڑ تد بڑھتا ہے جب عاشق دوسرے عاشق کوڑ بیٹھے جا. آئے ہائے کیا کہنا یہ ہے کہ دونوں کا محبوب ایک ہو, آئے ہائے واہ جی کیا بات دونوں کا میں ماشاء اللہ ماشاء واہ 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 سبحان اللہ دھواں دکھتا ہے نا. ہمارے وہ شہزاد مدنی بھائی آپ تو پنجاب کے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ عطا اللہ نیازی نے ڈھولے میں بھی کہا ہے کہ ہولی ہولی دکھنے آ کدی بام بڑو بڑھ ویسی, کدی بام بڑو بڑھ ویسی. جی بام بڑھ نا تو جا بابا فرید دے قدماں وچ نا سچل سر مفتے قدماں وچ جا کے بیٹھ جا. باہل زکریا ملتانی کول جا بہ کے ویکھ کیوں کہ وہ عشق دا دیوا بال کے بیٹھا نا تیرے اندر بھی لو لا کر دیکھ. کیا بات ہے کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. داتا صاحب کے لیے جاتے ہوئے پھول بھی لے گیا, جاتے ہوئے دیگ بھی لے گیا اور قاری خلیل الرحمان جیو ٹی وی والا دیکھ کے ناک چڑھا لیا. ویسے ہی پہلے ناک سڑی ہوئی ہے اور چھاڑ لی. یہ شرک کر رہے ہیں, اللہ اکبر شرک کر رہے ہیں, دیکھ کیوں لے کر جا رہے ہو. میں نے کہا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے اندر کوئی ایسا سوراخ نہیں ہے جس میں چاول ڈالیں گے. واہ 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 کیوں بن رہا ہے, کیوں لے جا رہے ہو. میں نے کہا دعا کر کے جو فقیر آئے ہیں, مسکین آئے ہیں, لا وارث آئے ہیں, نادار آئے ہیں, داتا کی روح کو اصالہ ثواب کر کے ان ناداروں کو بھی تقسیم کر دیں گے. واہ واہ سبحان اللہ جل بن رہا ہے, یہ جلنے کا مقام نہیں. متبازلین فیہ, واہ 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 رکھ تو اللہ کے ایک نیک بندے سے ملنے آ رہا ہے, اس کے لیے تحفہ لا رہا ہے, کیلے خرید کے لیے راستے میں. یہ کہہ رہا اچھا ان کو کیلے کھلانے کا کیا مطلب ہے, ان کو گورمے کی مٹھائی کھلانے کا کیا مطلب ہے. میں کہا خرچ کر رہا ہوں, اللہ کے دوست سے ملنے جا رہا ہوں, خرچ کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اور مقصد ہے, تم کھانے پینے کے لیے کرتے ہو. میں نے کہا نیتوں پر نہ جاؤ, کیونکہ نیتیں تمہارے تو چہرے پر لکھی ہوئی ہیں نا. آئے ہائے نیتوں پر باس نہیں کرتے, نیتوں پر باس واہ کسی کی نیت پر شک کر رہا ہے کمینہ آدمی ہوتا ہے. اللہ ہم اللہ اللہ بات ہی نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں ظاہر اعمال پر. واہ 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 میں یہ بتاتا ہوں کیا رسول پاک کی یہ حدیث نہیں ہے, تہادو تحابو, واہ 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 ہدیہ دو محبت بڑھے گی. واہ 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 اور اس کے ساتھ متصل اس حدیث کو پڑھو, لے کر جایا کرو ایک دوسرے کو ہدیہ دو میرے امتیوں, اس سے محبت بڑھے گی. واہ 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 محبت بڑھے گی تو ایمان بڑھے گا, ایمان بڑھے گا تو جنت میں درجے بڑھے گا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس تسلسل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. اچھا اب یہ دیکھو کہ ایثار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو تو ایثار کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور خدا کا اللہ کا اعلان ہے قرآن میں,
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ يُوقَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واہ 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 اے مومنو، میرے آقا مولا کا فرمان، اور پھر ان سے بھی پہلے ان کے آقا مولا کا فرمان، اللہ کا فرمان۔ اللہ فرماتا ہے مومن بندے وہ ہیں جو ایثار کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ دوسروں پر وہ خرچ کرتے ہیں، اگرچہ وہ خود اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیا مطلب؟ ضرورت مند ہیں، وہ اپنی ضرورتوں پر بھی دوسرے مومنوں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اللہ سخی ہوتے ہیں۔ سخی یہ ہوتا ہے، سخی وہ نہیں ہوتا کہ 1 کروڑ میں سے 1 لاکھ دے دے کسی کو، اللہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پائی ہو تو وہ بھی نہ رکھے۔ کیا کہنا ہے، زیادہ دیتے تھے تو درجہ سخاوت میں ابو بکر کو زیادہ کیوں ملا؟ فرمایا ابو بکر پاس جو تھا لے آیا، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، والا ہے، مگر کروڑوں میں سے لاکھوں دینے پڑتے ہیں اس کو، غنی ہے نا۔ تو ابو بکر تو گھر کا جھاڑو بھی لے کر آ گیا ہے، کیا بات ہے، اور کیا کہنا ہے، پٹک بھی اتار کر لے آیا ہے۔ اس لیے ایثار والوں کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اللہ اس لیے دیکھا یہ نہیں جاتا کہ کتنا لایا ہے، کہ اگر خود حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر بھی اپنی ضرورتوں پر دوسرے کو ترجیح دے دی۔ صحابہ ایسا ہی اظہار کرتے تھے صحابہ۔ آپ وہ حدیث سن رکھی ہے نا آپ نے، کہ صحابی وفات کے وقت پانی طلب کر رہا تھا، جب ان کے پاس پانی پہنچایا گیا، کہا ایک اور کہا کہ العطش، تو کہا اس کے اوپر میری خیر ہے۔ حدیث ہے، اس کو زکریا نے بھی لکھ لیا ہے اپنے فضائل اعمال میں۔ کیا تو میں نے کہا سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اتنا بڑا ایثار جان کا بھی کر رہے ہیں کہ جان جا رہی ہے لیکن مجھے نہیں پلاؤ، اس کو پلا دو، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی کر رہے ہیں، یہ جانے دینے والے ہیں، بیٹوں کی جانے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت، اور محبت جو ہے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مغفرت کرنا والا ہوتا ہے۔ دے کچھ نہیں سکے تو نیک دعاؤں میں یاد رکھنا، قول معروف و مغفرت یتبعہ اذی۔ حضور اللہ فرماتا ہے اچھی بات کہہ دینا، نیک دعا دے دینا۔ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو تیری طبیعت اگر بخل ہے، تو دے کے پھر اس کو اذیت دیتا ہے یا دہراتا رہتا ہے تو نہ دیا کر، اس سے بہتر ہے کہ نیک دعا دے دیا کر۔ کہ جس کو دو نا، کبھی کبھی اس کو اذیت نہ دو، اور کیا کہنا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں آپ کے ساتھ کامل۔ تو بھائیوں اور میرے دوستوں اور منتظمین، بالخصوص عزیز القدر جناب محمد شہزاد مدنی صاحب اور عزیز القدر جناب قاری خالد عثمان صاحب، اور میرے بہت ہی قریبی دوست اور عزیز حضرت علامہ مولانا مدثر حسین صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد مقصود احمد قادری صاحب، میں آپ سب حضرات کا ممنون ہوں کہ اس فقیر کو اور بیمار آدمی کو آپ نے یہ سعادت بخشی کہ آج صاحب کے چینل پر میں جو ہے نا، لاہور والوں کی اگر ایک نظر مجھ پر پڑ جائے نا تو اس فیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ عاشق لاہور میں بستے ہیں، خدا کی قسم، مجھے تو صرف فجر پایا دا ذکر کر سکتے ہیں، میں فجر پایا دا ذکر نہ کرو، داتا صاحب دے قدمہ دا ذکر کریا کر۔ یہ کہ لاہور کی نشانی کھابے کھانا نہیں ہے، لاہور کی نشانی میرا بابا شاہ جمال ہے، لاہور کی نشانی میرے میاں میر ہیں، لاہور کی نشانی میرے حضرت پیشہ ہیں، لاہور کی نشانی میرا موج دریا ہے، لاہور کی نشانی پیر مکی ہے۔ پہچانا جاتا ہے یہ کھابے اور یہ پھجے کے فلانا، یہ سب مل جاتا ہے جب کوئی داتا کے قدموں میں آ جائے۔
کیا بات. اس التجا کے ساتھ میں آپ سے ان کا محبت اپنی جگہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت آپ بھی اس میں بات کریں، اور ضرور آپ جو ہے نا، چاہے کچھ بھی نصیحت کے کلمات، کیا پتہ کس کی زبانی اللہ تعالیٰ فیض کو عام فرما دے. آپ اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ ہیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت کرے، اور نعمت اللہ یہ آپ کو. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار بحرمت سید الابرار وآلہ الاخیار واصحاب الکبار برحمتک.